ایک تو جو سیاسی حالات و واقعات ہیں ان پہ گہری نگاہ ڈالیں گے، کیونکہ جو خان صاحب کے صاحبزادوں کی اب آمد ہونی ہے نہیں ہونی، ویزاز تک ابھی تک اپلائی ہوئے نہیں ہیں، تو لیکن یہ کہ کہا یہی جا رہا ہے، علیمہ صاحبہ نے اعلان کیا ہے اور ان کے اعلان کو پی ٹی آئی والوں نے تو سیریس لیا ہی ہے، حکومت نے بڑا سیریس لے لیا ہے۔ ہر شو پہ تقریباً حکومتی وزراء آ کر کانسیکوینسز بتا رہے ہیں کہ اگر وہ آئیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں خوش آمدید کہیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ سنگین نتائج ہوں گے، لیکن حکومت خاصے سیریسلی یہ جو علیمہ صاحبہ کا اعلان ہے اس کو لے رہے ہیں۔ حکومت کے تمام تر لوگوں کے الگ الگ، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، ہر کسی کے اس پہ الگ الگ موقف ہیں، تمام پہ انشاءاللہ بات رہے گی۔ پھر پنجاب میں بھی ایک بہرحال معاملہ چل رہا ہے، سینٹ الیکشنز بھی سر پر ہیں اور ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اٹ سیلف جو پکڑ ہے وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کی جو پوری گورنمنٹ کے اوپر، وہ کچھ مطلب کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا ایسا کچھ ہے، یا پھر یہ حکومت کی صرف خواہشات ہیں؟ کیونکہ گنڈا پور صاحب ابھی پچھلے روز بھی کچھ روز پہلے جو جو گورنر کے پی ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کے ساتھ خاصے ایک اچھے ایکسچینج میں نظر آئے، اور وہ تصویر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے جو لوگ ہیں اور کارکنان ہیں، ورکرز ہیں، ان کے اوپر وہ کافی ناگوار گزری۔ لیکن بات کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے یا اٹ گوز بیونڈ اٹ؟ اس پہ بھی تھوڑی انشاءاللہ بات رہنے کی کوشش آج ہوگی۔ اور ایک اور ناظرین ایک مدعا ہم اٹھائیں گے جو کہ سینٹ میں خاصا اہم ہم نے سمجھا کہ اس وقت چل رہا تھا، کیونکہ جب احساس محرومی کی بات کرتے ہیں، صوبوں کو، ہر صوبے کو اس حوالے سے ایک اچھے سے ٹریٹ کرنا، اور خاص طور پر تمام صوبوں میں یہ کہ کوئی ڈپریویشن کا یا احساس کمتری کا، احساس محرومی کا احساس نہ ہو، اس چیز کو ترقیاتی منصوبوں سے یقینی بنانا، اس پورے معاملے پہ ناظرین ایک مدعا بنا ہوا ہے، کیونکہ پنجاب میں جو نئے موٹر ویز ہیں، نن ادر دین جو پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر ہیں قرۃ العین مری، انہوں نے بڑی آواز اٹھائی ہے اس کے خلاف، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیگر صوبوں میں یہ جو موٹر ویز کے جال ہیں یہ کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کا خاصا اس کے اوپر ایک تنقیدی نوٹ ہے، اور ہم نے اس کو بالکل اس پوری چیز کو ہم نے کور بھی کیا ہے، جو اس پہ حکام کے موقف ہیں وہ بھی ہم نے کور کیے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا یہ جو ایک بات ہے یہ صرف سیاسی تنقید کی حد تک محدود ہے یا پھر اس میں بھی ایک اہم سبسٹنس ہے، کیونکہ ظاہر ہے ترقیاتی منصوبوں کا جو پرائیورٹائزیشن ہے وہ وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ ترقی کم ہے، جو انڈر پریویلیجڈ جو صوبے ہیں وہاں پر ان کی زیادہ ان کا فوکس ہونا چاہیے۔ کیا جو پالیسیز ہیں وہ اس کے برعکس ہیں؟ یہ ضروری اور چپتا ہوا سوال ہے جو انشاءاللہ آج ہم ضرور اٹھائیں گے۔ لیکن بہرحال جو پنجاب اسمبلی اور دیگر اسمبلیز کے اور جو کے پی میں بھی جو صورتحال ہے، سینٹ الیکشن سر پر ہیں، وہ احوال دیکھتے چلیے گا۔ چند نکات کی صورت میں اپوزیشن کے 26 ارکان کی معطلی اور ریفرنس بھیجنے کا معاملہ جو کہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، اگلی نشست اتوار کے روز کرنے کا فیصلہ، اپوزیشن اراکین کا مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر سے مشاورت میں 105 اپوزیشن اراکین میں سے 60 اراکین کی اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لائے عمل کو ترجیح، اسمبلی سے باہر رہ کر عوام اور جماعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ذرائع، یعنی کہ وہ جو پلان تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم اسمبلی سے باہر ایک اپنی اسمبلی لگائیں گے پی ٹی آئی ارکان کا پنجاب میں، جو پارٹی کی جو میجورٹی ہے وہ اس رائے کے خلاف ہے۔ مشاورت میں 3 شرائط طے کی گئیں جو اسپیکر کے سامنے رکھی گئیں۔ ان شرائط میں معطل اراکین پر 20 لاکھ روپے جرمانہ ختم کرنا سر فہرست تھا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچھڑ، 5 اگست احتجاج کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اور کل کے حوالے سے ایک بہت بڑا بریک تھرو آنے والا ہے، کل تحریک کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے یہ بھی اعلان کیا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق گزشتہ شب سینٹ الیکشن اور احتجاج کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا ان کے بھی کچھ احوال دیکھتے چلیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوا، وزیر اعلیٰ کی جانب سے اراکین اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ اجلاس میں ارکان کی جانب سے احتجاج کے حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور ہر بار احتجاج میں خیبر پختونخوا کے ورکر کو ایندھن بنایا جاتا ہے، اس بار پنجاب اور اسلام آباد کو بھی باہر نکلنا چاہیے، ذرائع یہ کہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کی یہ رائے سامنے آئی تھی 26 نومبر والے ٹائم پہ بھی کہ تمام تر جو ورکرز ہیں وہ صرف کے پی سے کیوں آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق احتجاج کے لائے عمل کے حوالے سے پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو لاہور میں ہفتے کے روز طلب کر لیا گیا ہے، اور بعض ارکان اسمبلی نے انکشاف یہ بھی کیا کہ اپوزیشن کے بعض امیدوار ووٹ کے لیے ان سے رابطے کر رہے ہیں اور پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہے۔ اس بات پر وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیتے ہوئے ارکان کو یہ ہدایت کی کہ انہیں اس حوالے سے باخبر رکھا جائے۔
سینٹ الیکشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور JUI میں بھی یہ کچھ اتفاق رائے ہوا ہے ناظرین، جس میں سینٹ الیکشن مل کر لڑنے پر مشاورت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI کی مل کر الیکشن لڑنے کی حکمت عملی طے ہونے کا فی الحال امکان ہے، اس پہ کوئی حتمی فی الحال کوئی ویو نہیں ہے۔ اور جو پنجاب میں جس ہم نے جو پورے ایک میٹر کے اوپر بات کی ہے، وہ بھی میں شارٹلی آپ کو دکھاتی ہوں، دیکھتے چلیے گا کہ اس پہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر قرۃ العین مری کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی کے اجلاس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے مختلف موٹر ویز کے منصوبوں پر کمیٹی کو بریفنگ دی۔ یہ معاملہ بیسکلی یہاں سے شروع ہوا۔ پنجاب میں نئے موٹر وے کی تعمیر پر سخت سوالات اٹھائے گئے، خصوصاً لاہور سے رائے ون تک 16 کلومیٹر طویل مجوزہ موٹر وے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ کیا یہ موٹر وے صرف ایک گھر کے لیے بنائی جا رہی ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا۔ منصوبے کی لاگت صوبائی حکومت برداشت کرے گی یا وفاقی ادارہ NHA؟ سینیٹر قرۃ العین مری کا سوال، جس کا یہ جواب تھا کہ فی الوقت صرف زمین کے سروے کیا جا رہا ہے۔ NHA حکام کی طرف سے یہ جواب دیا گیا۔ پنجاب میں مزید موٹر ویز نہیں بنائی جائیں گی، یہ بھی ناظرین ایک بڑا ڈسکلیمر ہے اس پوری بات میں۔ جب تک دوسرے صوبوں کی رہ جانے والی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کراچی کی بندرگاہ پر موٹر وے کی تعمیر کیوں نظر انداز کی جا رہی ہے؟ کمیٹی چیئرپرسن قرۃ العین مری، بلوچستان کو 14 میں سے ایک بھی موٹر وے نہیں ملی، کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں؟ سیلاب میں تباہ ہونے والے 1000 کلومیٹر سڑکوں اور 32 پلوں میں سے کتنی سڑکیں بحال کی گئیں؟ یہ بھی سینیٹر منظور کاکڑ نے سوال اٹھایا۔